شعر میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ مضت الدہور فما اتین بمثلہ لما اتا فعجزنا عن نظرائہ۔ بہت زمانے گزرے لیکن اس جیسا کوئی نہ آیا، اور جب وہ آیا تو پھر دوسرا لانے میں ناکام رہے گردش ایام، کہ اللہ نے ان کا مثل فی الحال تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری دعا اللہ ان کے بیٹے کو ثانی ذاکر نائک بنائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ کثر من امثالہ، کہ ان جیسوں کی امت کو اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ جس طرح انہوں نے اسلام کو مدلل کر کے اور صاف براہین کے ساتھ پیش کیا ہے، میں نے تو زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ایسا، اور تھا بھی کوئی نہیں کہ اللہ نے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا بات کے پھیلنے کا، تو اس کا جو خیر میں استعمال ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہوا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ بات آئی ہے۔ ہم سب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دامت برکاتہم کی کے استقبال میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور مجھے میزبانی کا شرف اللہ نے بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صفات سے نوازا ہے وہ بتانے کی محتاج نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ہمارے درس کی ایک کتاب ہے متنبی، ایک شاعر تھا ابو الطیب متنبی، اس کا ایک شعر میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں، اور یہ اس کے پہلے قصیدے کا ہے، جو پہلا قصیدہ ہے۔ مضت الدہور فما اتین بمثلہ لما اتا فعجزنا عن نظرائہ، کہ بہت زمانے گزرے لیکن اس جیسا کوئی نہ آیا، اور جب وہ آیا تو پھر دوسرا لانے میں ناکام رہے گردش ایام۔ تو یہ شعر اب میں نے 1974 میں متنبی پڑھی تھی، تو ان کی برکت سے شاید کوئی میری یادداشت بھی ٹھیک ہو گئی، تو مجھے یہ شعر اچانک یاد آیا کہ اللہ نے ان کا مثل فی الحال تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری دعا اللہ ان کے بیٹے کو ثانی ذاکر نائک بنائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ کثر من امثالہ، کہ ان جیسوں کی امت کو اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ جس طرح انہوں نے اسلام کو مدلل کر کے اور صاف براہین کے ساتھ پیش کیا ہے، میں نے تو زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ایسا، اور تھا بھی کوئی نہیں کہ اللہ نے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا بات کے پھیلنے کا، تو اس کا جو خیر میں استعمال ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہوا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ بات آئی ہے، اور اصل ہے اللہ کی قبولیت۔ ڈاکٹر صاحب کی اردو بھی کمزور ہے، چونکہ اردو ان کی لینگویج نہیں۔ آپ کی کیا لینگویج ہے مدر لینگویج؟ انگریزی، لیکن ویسے آپ بمبئی کے ہیں؟ جی ہاں، بمبئی کے، تو ہندی بات کر لیتے، ہاں، لیکن تعلیم ہوئی انگریزی میں، تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے نا، تو اردو کمزور ہے، عربی لہجہ کمزور ہے، لیکن قبولیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ تو یہ وہ اللہ کی پسند ہے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔
تو یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا. ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹری کرتے، پیسہ کماتے، مر جاتے، کون جانتا. لیکن انہوں نے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں. تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت، ان کی عافیت سلامت رکھے، تاکہ یہ اسی طرح اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں اور دعوت اسلام دیتے رہیں. تبلیغ کا کام تو ہے تذکیر، نصیحت، کیونکہ ہم مسلمانوں میں کر رہے ہیں، ہم غیر مسلموں میں نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے اہل باطل کو، اہل کفر کو اللہ کی طرف بلایا، اور کتنے لوگ ان کے کھاتے میں اسلام لائے. یہ تو قیامت کے دن نہیں پتہ چلے گا، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے پاس تو ساری گنتی موجود ہے. اور لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ یا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جانا، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، نبی بھی نہیں دے سکتے. ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جانا پوری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے، پوری دنیا. تو بس یہ میں تھوڑا سا چاہتا تھا کہ جو کہ یہ میرے مہمان بنے ہیں، لیکن تھوڑے سے کلمات ڈاکٹر صاحب کے بھی ہم سننا چاہتے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم مولانا طارق جمیل صاحب، میرے محترم مشائخ، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں ہوں گی، تو امید رکھتا ہوں کہ آپ اس غلطیوں کا نظر انداز کریں گے. الحمدللہ میں کئی سالوں سے پاکستان آنے کی تمنا رکھتا تھا، کئی سالوں سے، اور اللہ نے اسے اب پورا کیا. 11-12 دن پہلے میں پاکستان میں آیا الحمدللہ، اور آج میں لاہور شہر میں آیا. اور میری تمنا تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملوں. ملاقات پہلے ہو چکی تھی ان سے، مکہ میں ملاقات ہوئی تھی، لیکن اپنے شہر میں ملنے کا کچھ الگ لطف ہے. الحمدللہ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور جب میں پاکستان میں آیا تقریباً 11 دن ہو گئے، مجھے بہت خوشی ہو رہی جو جذبہ پاکستانیوں کو دیکھ کے. الحمدللہ میں ان کا جذبہ تو باہر دیگر مذاہب میں دیکھ چکا ہوں. جب ملاقات ہوتی ہے گلف کنٹری میں، چاہے دبئی ہو، سعودی ہو، قطر ہو، کویت ہو، یو کے ہو، لیکن الحمدللہ. اور مجھے لگتا ہے کہ جو پوٹینشیل ہے پاکستانیوں کا وہ بہت ماشاءاللہ بہت ہائی ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا، واحد ملک. تو ہمیشہ پاکستان سے امید رہتی ہے، اور اب آنے کے بعد جو پاکستانیوں کی محبت دیکھی اور جو ان کا جذبہ دیکھا، باہر تو دیکھتا تھا، پاکستان آ کے ماشاءاللہ دل بہت خوش ہوا. اور جتنے مدارس میں ہم گئے، چاہے کراچی میں، چاہے لاہور میں، الحمدللہ اکثر دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں
आपस में तनाव रहता है, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो जो मोहब्बत देखी मैंने काफ़ी खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बम्बई में जब मैंने सिलसिला शुरू किया था कि हमारे पीस टीवी के लिए कॉन्फ्रेंस जब करते थे तो हम माशाअल्लाह दिगर मज़ाहिब के वहाँ जब हम डिबेट करते थे, लेकिन जब मुसलमानों का कॉन्फ्रेंस रखते थे हम तो दिगर मसलक के लोग को बुलाते थे। और जिस तरीके से पाकिस्तान का माहौल है वैसा ही माहौल आप देखेंगे हिंदुस्तान का भी कुछ हद तक है। और मेरा उसूल हमेशा रहा है कि जो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहा है उसके साथ जुड़ जाओ। तो पहले जब मैं अंग्रेज़ी में तकरीर करता था तो माशाअल्लाह सब मसलक के लोग बोलते ज़ाकिर भाई की बात सुनो। जब मैं उर्दू में तकरीर करने लगा तो फिर तनकीद होने लगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसूल था। और मैंने कहा हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मैंने कुरान की कोई आयत नहीं पढ़ी जिसमें लिखा है कि आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के खिलाफ बात करोगे तो जन्नत ले जाएंगे, या कोई हदीस नहीं पढ़ी जिसमें लिखा है क्या आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत ले जाएंगे। तो जो लोग मेरे खिलाफ बात करते थे उनको ही बुलाता था और मेरे मंच पे वो मेरे खिलाफ बात करते थे, लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं था। उसके बाद चंद हफ्तों या महीनों बाद वो दोस्त बन जाते थे। तो हमारा मकसद है लोग को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाना, अल्लाह की किताब की तरफ बुलाना। और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफ़ी सफलता दी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूँ तो मैं कहता हूँ मैं भी सही हूँ। दोनों में फ़र्क है, मैं ही सही हूँ और मैं भी सही हूँ। तो ये इसको लेके चलेंगे। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए और आपस में ना बंटे। अल्लाह की रस्सी है कुरान और हदीस। अगर हम इसको पकड़ेंगे और लोग को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाएंगे, लोग अगर बुलाने लगे शख्सियत की तरफ या इदारे की तरफ या ग्रुप की तरफ तो हम देखेंगे आपस में तनाव रहेगा। और कुरान मजीद में कहा गया है कि फितना कत्ल से ख़राब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हालांकि मेरी उर्दू कमज़ोर है फिर भी अल्लाह ने मेरी मोहब्बत उनके दिल में डाली। ये हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। और आज जब पाकिस्तान में मैं आया और देखा कि हिंदुस्तान से कई गुना ज़्यादा यहाँ वो मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुसलमान भाइयों में जो मोहब्बत है, और दिल बेहद खुश हुआ। अगर उम्मत एक हो जाएंगी, आज की तारीख में मुसलमान 25% से ज़्यादा है, 2 बिलियन से ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हदीस में एक वक्त आएगा जब लोग मुसलमान पे टूट पड़ेंगे। तो साहबा पूछते क्या मुसलमान कम होंगे? तो अल्लाह के रसूल नहीं, वो बहुत तादाद में रहेंगे लेकिन झाग की तरह रहेंगे, फ़रत। हम देखते हैं आज मुसलमान की तादाद सबसे ज़्यादा है। पहले कभी 25% थी नहीं, 2 बिलियन कभी थी नहीं, फिर भी देखते हम मुसलमान के लोग खिलाफ है। मुसलमान को बॉल की तरह लात मार रहे, उन पे तनकीद करते, उनको मर्डर करते, उनका कत्ल करते और मुंह भी नहीं खोल सकते। आज की हालात देखिए आप, 57 मुसलमान ममालिक है और वो गाज़ा पे हमला कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो एक टनल के आखिरी में रोशनी दिखती है, तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक़ के साथ, ताकि वो सारे दीनों पे गालिब होंगे, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे क्रिश्चियनिज़्म हो, जुडाइज़्म हो, सिखिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, एथियज़्म हो, सेक्युलरिज़्म हो, दीन कुल्ले सारे मज़ाहिब पे गालिब होंगे। और अल्लाह ताला फरमाते 2 जगह पे वलो करिहल मुश्रिकून, चाहे कितना भी मुशरिक ना चाहे। और एक जगह फरमाते वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा, कि अल्लाह शहादत के लिए काफ़ी है। तो
مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی دو مسلمان کے لیے، اور جب میں ملتا ہوں کتنے ممالک کے صدر سے، تو کہتا ہوں کہ وہ اہم کنٹری کم از کم مسلمان ممالک ایک ہو جائے تو انشاءاللہ کون ہمیں چھیڑے گا نہیں. تو امید ہے کہ پاکستان سے وہ واحد ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہے، واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا. تو انشاءاللہ امید ہے جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ پاکستان سے لوگ کو توقع ہے کہ وہ اس اعمال کو پورا کریں گے اور دنیا کے مسلمانوں کو انشاءاللہ لیڈ کریں گے. اس سے ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.